بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآنی آیات کے اوپر غور و فکر کرو اور اپنے عقائد کو قرآن کے مطابق بناؤ۔ اپنے علماء اور مشائخ کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ یہ کس طرح آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور دیکھیے وہ آیات جس پر سجدہ بھی ہے، اللہ کو سجدہ ہے، اس کے اندر کس انداز سے بتایا گیا کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کی بات کو ماننے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، تو وہ خروا لہ سجدا، دوسری جگہ فرمایا۔ تو یہاں بھی دیکھیے وہی الفاظ ہیں اسی انداز سے کہ انما، جو اللہ کی آیات کے اوپر آیات رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، اذا ذکروا بہ خروا سجدا، جب ان کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، دڑام سے سجدے میں گرتے ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے انبیاء میں سے، من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی سارے انبیاء جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور جن کو نوح کے ساتھ کشتی میں بٹھایا گیا تھا، تو بتایا گیا کہ دیکھو آج تم ایمان اور عقیدے کا انکار کرتے ہو، توحید کی بات ماننے سے انکاری ہو، اور شرک کی طرف تم دوڑتے ہو، حالانکہ تمہارا وجود نہ ہوتا اگر تمہارے وہ بڑے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوتے۔ تو یہ سارے انبیاء جو بعد میں آئے ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، وہ انہی لوگوں کی اولاد میں سے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھائے گئے تھے۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کھول کھول کے ہجے کر کے ایمان اور عقیدے کی بات کو بیان کر رہی ہے۔ اور فرمایا وَمِن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چلایا، ان کے دو بیٹوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے آخر میں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل تھا، جس طرح ہماری زبان میں کہا جاتا ہے فلاں بڑا اللہ والا ہے، اللہ والا، یا عربی کے اندر جو نام رکھا جاتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، تو عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کہتے تھے اللہ والے کو، اللہ کا بندہ۔ تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اس طریقے سے نسل آگے چلائی، پھر آگے نام لیا یعقوب علیہ السلام کا، وہ اسرائیل، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سے جو آگے نسل چلی ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے آگے پھر جو بیٹے ان کے ہوئے ہیں اس میں سے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح گویا نام لیے ہیں موٹے موٹے اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اتنی بات ہی کافی تھی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء بنائے گئے تو سارے اس میں آ جاتے، لیکن یہ اللہ کی کتاب کا حسن ہے، کھول کھول کے بیان کرتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور ربط قائم رہتا ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یعنی بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے، کوئی چیز یعنی بالکل تفصیل سے بیان کیے بغیر چھوڑی نہیں گئی ہے۔ تو اس طرح نام لے لے کے بتایا گیا کہ یہ وہ انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، ان کی اولاد میں سے جو انبیاء گزرے ہیں، پھر اسرائیل کا نام لیا، یعقوب علیہ السلام کا نام لیا، پھر ان کی اولاد کا ذکر کیا کہ ان کی اولاد میں سے جو جن کو ہم نے ہدایت بخشی، یعنی یوسف علیہ السلام۔ تو اس طرح بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمِمَّنْ ہدینا، ہم نے ان کو ہدایت بخشی، وَاجْتَبَیْنَا، اور ہم نے ان کو چنا۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے بولے تھے کہ میرے بچے اللہ تجھے چنے گا، تجھے چنے گا، تجھے منتخب کرے گا۔ یہاں مالک فرماتا ہے جن کو ہم نے منتخب کیا،
یعنی یہ سارے انبیاء، اس میں یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو چنا اللہ تعالیٰ نے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے الرحمن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں، چاہے الفاظ کی شکل میں، چاہے یہ جو حالات واقعات کی شکل میں ان کے سامنے جب آتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، اور وہ خروا سجدا، دیکھیں وہی الفاظ کہ جب یہ الفاظ آئیں تو بالکل یہی انداز ہے، اس وقت دڑام سے سجدے میں گرنے کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی اور کے سامنے یہ انداز ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیے سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کے اندر بھی یہی ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، خروا لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ ہے، اللہ کی طرف ہے. اللہ کے بندو اس کو یوسف علیہ السلام کی طرف نہ پھیرو، یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہوگی تمہاری. سجدے کا رخ تم نے جو خالص اللہ کے لیے تھا، بالکل قرآن کی دوسری آیات سے بالکل ثابت ہے، انہی الفاظ کے ساتھ یہی انداز ہے، تو وہ تو اللہ کے لیے، اور یہاں تم نے زبردستی پھیر دیا ابن کثیر کے کہنے کی وجہ سے. حالانکہ دوسرے مفسرین بھی ہیں جنہوں نے صحیح تفسیر اس کی ہے، اور صحابہ کے اقوال بھی لائے ہیں کہ صحابہ اس کو اس طریقے سے سمجھا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کا قول جو مفسر قرآن ہے، بہت بڑے امام راضی لائے ہیں، اور قرآن کے مطابق ہے وہ چیز، جو قرآن کے مطابق چیز ہے. اگر امام راضی میں کچھ اور معاملات ہیں تو ان کو تو بات نہیں ہو رہی ہے، بات تو یہاں ہو رہی ہے جو عبداللہ بن عباس کا وہ قول لائے ہیں، اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی ہے، کسی مفسر نے اس کی تردید نہیں کی ہے، اور اس کا ذکر بلکہ کیا ہے لوگوں نے کہ امام راضی جو ہیں عبداللہ بن عباس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو مسجود اللہ ہے، مسجود کے لفظ ہے تاکہ کسی کو کوئی شک بھی نہ ہو. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز سے لائے ہیں، اندازہ لگائیے تو بات اور پکی ہو گئی. اور پھر اس دور کے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بہت ہی موحد عالم دین گزرے ہیں، توحید کی دعوت جنہوں نے اٹھائی ہے اس دور کے اندر، زبردست قسم کی ایک ایک شرک کے راستے کو بند کیا ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے، اور ایک ایک بدعت کے اوپر تھوکنا بھی اس اللہ کے بندے نے گوارا نہیں کیا. اس طرح صحیح بات کو سامنے لائے ہیں. صحیح بات تو پہلے سے موجود ہے، کوئی ان کی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے وہ موجود ہے، صرف اس کے اوپر جو گرد ڈال دی تھی مسلک پرستوں نے، صوفیوں نے، کفر و شرک کی آمیزش کر دی تھی، اس کفر و شرک کو پیچھے ہٹایا کہ اس کو میں انکاری ہوں، میں نہیں مانتا ہوں ان چیزوں کو جو تمہاری اپنی دماغ کی اختراع ہے. تو انہوں نے اپنے دماغ سے جو کفر و شرک کے ذریعے یہ مسلک بنائے ہیں، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، پھر اس کے بعد مردوں کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، ان کے واسطے، وسیلے، ان کے رکوع اور سجدے جو ان بے ایمانوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں، اس کا رد کیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور پھر فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا دماغ خراب ہوتا ہے، جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا، وہ اس طرح کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیے اتنی باتیں موجود ہونے کے باوجود محمد حنیف نے اسی طرح تفسیر کی جس طرح پہلے مشرک تفسیر کہتے رہے ہیں، اور جماعت کے اندر بگاڑ ڈالا، انتشار پیدا کیا، اور جماعت کو ٹکڑوں میں اندر کرنے کے بعد مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مشرک بنا دیا. اس نے اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں، کتنی دلائل آپ کے سامنے دی جائیں، یہ قرآنی ہدایت ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جو تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، خالص سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور اس کتاب کی آیات ہیں جس میں شک کرنا بھی کفر ہے، اور پھر اس قرآن کی آیات ہیں جس کے بارے میں بار بار وہ آیت دہرائی گئی کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو یہ سورہ القمر کے اندر. پھر اسی آیت کو ہم کتنی دفعہ بازاروں میں دہراتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کے بندو یہ آسان کتاب ہے، یہ آسان کتاب ہے، اور جو کہتا ہے یہ مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے. تو یہ آسان کتاب ہے، اس کے قریب آ جاؤ. اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہ توحید کا نام لینے والے یہ محمد حنیف اور اس کے یہ چمچے ہیں، یہ سارے جو اس کے سہولت کار بن گئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو کھلواڑ کھیل رہے ہیں، اور ایسا انہوں نے ماحول بنا دیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، حالانکہ آسان ہے. کتنی سادہ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں کی، اس خاندان کے اپنی توحید کے لیے چنا، اپنی رسالت کے لیے چنا، اپنی نبوت کے لیے چنا، اپنی کتاب ان کے اوپر نازل کی. بتا اس سے بڑی کیا عزت انسان کی ہو سکتی ہے کہ اس سے اوپر بھی کچھ مزید چاہتے ہو؟ اس کے اوپر تو پھر خدائی ہے، خدائی نہیں دیتا ہے، وہ سجدے نہیں کرواتا ہے، پھر وہ رکوع نہیں کرواتا ہے، وہ پھر نظر و نیاز نہیں کرواتا ہے. یہ تو خدائی ہے، یہ تو الوہیت ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیتا ہے. وہ اپنی حکومت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اپنے حقوق اور اختیارات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. یہی تو وہ چیز ہے ہم اتحیات کے اندر ہر روز پڑھتے ہو.
اللہ کے بندوں غور کرو، محمد حنیف صاحب آپ غور کریں، آپ سارے جتنے ان کے وہ جماعت والے ہو غور کرو، ہر روز پڑھتے ہو اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی اور بدنی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو بدنی عبادت کے اندر یہ چیز آتی ہے، رکوع سجدے، یہ بدنی عبادت ہے، یہ والا انداز کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ یہ انبیاء کیا کرتے تھے، رکوع اور سجدے اپنے مالک اور خالق کو کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام پوری زندگی اللہ کو سجدے کرتے رہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کو سجدے کرتے رہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ کو نہیں کیا تھا، اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو سجدے نہیں کیے، تو بیٹے کو کریں گے؟ اتنی سادہ سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اللہ کے بندو غور کرو، جس طرح تمہارا عقیدہ ہے، پھر تو جو سارے وہ دربار کے اندر سارے دیکھ رہے ہوں گے تمہارے عقیدے کے مطابق، تو کیا سوچ رہے ہوں گے بتائیے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں ان سب نے جب اللہ کو سجدہ کیا تو سب سہری بات ہے، سب تک یہ دعوت خود پہنچی کہ دیکھو بادشاہ بھی دیکھ رہا ہو، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں انبیاء۔ یہ تعلیم تھی اس کے اندر، اور شکر گزاری کے طور پر رحمت اور جو برکت فرمائی اس خاندان کے اوپر، اس وجہ سے سجدہ کیا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جس طرح سہیل خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چونکہ تکلیفیں بہت پہنچی تھی، سجدہ کروا کے اس کا کفارہ ادا کر دیا، بتاؤ اللہ کے بندو، یہ مفسر قرآن ہے، یہ توحید والے ہیں۔ یہ شرک اور کفر بھر دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر، اور اس کا نام پھر رکھا انہوں نے دعوت القرآن، اپنی تفسیر کا دعوت القرآن۔ اندازہ اس سے بڑا کوئی ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے کہ دعوت القرآن کا مطلب ہے، حالانکہ یہ ہے کہ پورے قرآن کی دعوت یہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ یہ ہے، اس کو دعوت القرآن کہتے ہیں۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ پورے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و ریاض نہیں ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ پورے قرآن کی دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ پورے قرآن کی دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، بالکل سمجھ میں بات آتی ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ دعوت القرآن کا یہ مطلب ہے کہ پورے قرآن کا یہ نچوڑ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی کو رکوع نہ کیا جائے، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو نیک لوگ تو اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ نیک لوگ اللہ کو پکارتے تھے، ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، یہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ نیک لوگ اللہ کو سجدے کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو نیک لوگوں میں تو بڑے بڑے نیک لوگوں میں بلکہ یعقوب علیہ السلام شامل ہیں، یوسف علیہ السلام شامل ہیں، وہ تو اللہ کو سجدہ کرتے تھے، وہ کبھی ایک دوسرے کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیو ذرا سی اپنی عقل کو کام لو، اپنی عقل سے کام لو، اللہ کے بندو غور کرو اور واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، ورنہ تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اور اس کے اندر جب غوطے دیے جائیں گے اور پھر کنارے کی طرف آؤ گے، مالک فرماتا ہے اوئیدو فیہا، پھر اس کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے۔ اللہ کے بندو لانتے بھیجو گے اپنے اوپر، اپنے ایک دوسرے کے اوپر، واپس تو نہیں آ سکو گے۔ اس وقت ہم یاد آئیں گے، پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ اللہ کے یہاں فیصلہ ہونے والا ہے اس چیز کا، اور وہ ایمان کے اوپر ہوگا، عقیدے کے اوپر ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تم عقیدے رکھو، اللہ کی کتاب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو۔ یہ سب نیچا دکھا رہے ہیں، 6 سال سے محمد حنیف صاحب اللہ کی کتاب کو نیچا دکھا کے اپنی بات آگے۔ اور اگر کسی نے پوچھا بھی سجدہ کس کو ہوا، تو کہنے لگے میری تفسیر پڑھ لو، میری دعوت القرآن پڑھ لو نا، میری پڑھ لو نا۔ بھائی قرآن کیوں نہ پڑھیں؟ آپ کی دعوت القرآن کے اندر تو شرک ہے۔ اسی طرح جس طرح تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر شرک ہے، جس طرح تفہیم القرآن کے اندر بھی شرک ہے، جس طرح ابن کثیر کی تفسیر کے اندر شرک ہے، جس طرح حضرت کی جو ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان، ان کی تفسیر کے اندر شرک ہے، جس طرح طاہر القادری کی تفسیر کے اندر شرک ہے، اسی طرح آپ کی تفسیر کے اندر شرک ہے۔ ہم نے تو آپ کی تفسیر کو اس باکس میں رکھ دیا ہے جہاں مشرک مفسرین کی کتابیں ہیں، اس کے اندر ہم نے رکھ دیا حوالہ جات کے لیے۔ جب ہم ان کے حوالے دیتے ہیں، عبد القادر جیلانی کی کتابوں میں جو شرک ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، محی الدین چشتی کی کتابوں میں جو شرک ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، مجدد الافسانی کی کتابوں میں جو شرک ہے اس کے حوالہ دیتے ہیں، اسی طرح شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں، شاہ اسماعیل، یہ سب کی کتابیں ہیں، تقویۃ الایمان اور کتاب التوحید اور انفاس العارفین، حجت اللہ البالغہ، تبلیغی نصاب کو جہاں رکھا ہوا ہے وہاں آپ کی تفسیر کو بھی ہم نے رکھ دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی مشرک ہیں، یہ بھی شرک کرتے ہیں، انہوں نے بھی شرک کیا ہے۔ اور یہ آگے جا کے تو اور زیادہ اسی طریقے سے لوگ کریں گے،
آئندہ آنے والے تو آپ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ یہ جماعت ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر اٹھی تھی، توحید کے اوپر تھی، حنیف نے اندر کے شرک داخل کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی امت اور ملت بالکل ایمان خالص پر جا رہی تھی، عمر بن لئی الخزائی نے اس کے اندر شرک داخل کیا، پہلا بکرا جو چڑھایا تھا اور عبادت کی تھی بتوں کی اس نے کی تھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر گدھے کی طرح چکر لگا رہا، اپنی آنتیں اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ بالکل اسی نبی علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ دیکھو یہ عود روح فی القبر کا عقیدہ کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، یہ اس امت کے احمد بن حنبل نے دیا ہے، اور بالکل اس کے اوپر بھی وہی کچھ بیت رہا ہوگا جو عمر بن لئی الخزائی کے اوپر بیت رہا ہے، کیونکہ شرک ایجاد کرنے والوں کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پورے شرح صدر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر محمد حنیف نے توبہ نہ کی تو اس کے بعد اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہوگا، اس کی آنتیں باہر ہوں گی اور گدھے کی طرح یہ چکر لگائے گا مومنوں کی جماعت کے اندر شرک داخل کرنے کی وجہ سے۔ تو للہ میرے پیارے بھائیوں، اپنے مالک اور خالق کو نہ چھوڑو، اپنے مالک کی کتاب کو نہ چھوڑو اس محمد حنیف کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اتنی بڑی عظیم جنت سے تم ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤ گے اور خوفناک جہنم کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے۔ بتاؤ اس سے بڑی کیا بربادی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس بربادی سے ہم سب کو بچائے۔